السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام. ہیلو، علینا. ہاں جی، آواز جی آ رہی ہے بھائی؟ مفتی صاحب. آ رہی. جی بالکل آ رہی. آ رہی. کیسے ہو؟ مفتی صاحب. جی اللہ کا شکر. آپ خیریت ٹھیک سے ہے ہو؟ مفتی صاحب؟ الحمدللہ آپ کی الحمدللہ. دعا آپ ہے. اس سناؤ مفتی وقت صاحب. آپ کا نیٹ خراب تھا اس دن. مفتی بھائی صاحب آپ کا نیٹ اس دن خراب تھا. ہم تو ملاقات کر چکے پہلے نا، مل چکے. جی تو بڑا اچھا لگا تھا مفتی صاحب، اس دن ملاقات ہوئی آپ سے. تو آج آپ سے کسی جی جی کسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے کچھ دیر، یا جنرل کوئی گپ شپ لگانی ہے؟ ٹاپک سے ابھی میں آیا نا 2-5 منٹ پہلے. مجھے ٹاپک کا پتہ نہیں. اگر کچھ ایک سوالات اور جوابات کا سیشن چلے الیاری صاحب کے ساتھ خلافت چل کے آپ بارے میں. سوال کرو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھ جی سے سوال کریں. پہلے ٹھیک ہے، میں سوال بسم اللہ کرتا کریں. ہوں لیکن پہلے آپ سوال کریں. مختصر جواب دینا. ماڈریٹر درمیان میں ہو تاکہ وہ پھر جب جواب ختم ہو جائے تو کہے کہ بس یہ کافی ہے نا. کبھی کبھی صحیح. آپ کا جواب اس طرح ہوتا ہے کہ پورا پروگرام سننا پڑتا ہے. اتنا جواب بھی نہیں ہونا چاہیے وہ ماڈریٹر جو آپ کو صاحب. پسند نہیں ہے نا، آپ کو تھوڑی لمبا پوائنٹ لگتا ہے. بات ہونی نا. جو حق بات تین ہے تین نا منٹ وہ بہت ہے احسن آپ کو صاحب. کڑوا لگتا ہے. 3 3 منٹس. برداشت نہیں ہوتی آپ 3 3 منٹس. سے. جواب کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 منٹ جواب کے لیے ہو تو پھر میکسیمم 3 منٹ 3 منٹ بہت. چلیں ٹھیک جی، ہے. میکسیمم 3 چلیں منٹ پوچھا. جی. مفتی صاحب آپ بسم جواب اللہ کیجیے. یا پہلا اچھا سوال. پوچھنا ہے. میں بسم اللہ الرحمن. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا انبیاء کرام کے لیے رسالت کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو رسالت. آواز آ رہی ہے آپ کو اللہ صاحب؟ سن رہے ہیں جناب، بتاؤ جی. درمیان میں کوئی اچھا. اللہ کا وہ ارشاد آپ ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ من الملائکۃ ورسلا ومن الناس. اللہ کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے پسند فرمودہ ہوتے ہیں، منصوص من اللہ انبیاء کرام ہوتے ہیں. اسی طرح امامت کے لیے یا سیاسی حکومت کے لیے، امامت نہیں سیاسی حکومت کے لیے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہو. اسی طرح قرآن میں کوئی آیت ہے آپ کے پاس؟ اور یہ ساتھ ساتھ یہ کہ جب جو خلافت کے بارے میں ہم آیت پیش کرتے ہیں یا سیاسی بادشاہ کے لیے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اپنے اختیار سے شورا کے ذریعے انتخاب کرو. تو جب ایک سوال کرو آخری بھائی، ایسا امام جو اتنے آپ جھوٹ کا آپ باندھ ظاہر رہے ہو نہ نا، ہو اس اتنے سے جھوٹ پہ پہلے جھوٹ پہ جھوٹ. میں کس کا جواب دے دوں؟ نہیں بات سن لیجیے. نہیں آیت کا مجھے جواب نہ دے. سوال میں دیکھ، بھی اگر سوال دیکھ کمپلیٹ شیخ کروں. صاحب، اگر یہ آپ جو چاہتے ہیں نا کہ سوال جواب مختصر ہو تو سوال بھی ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے نا. چلو مختصر کر دیتا سوال ہوں. کریں مختصر ایک فکرے میں مفتی صاحب، سوال کریں. جو جی امام کے آنے سے پہلے جو سیاسی حکمران ہوتے ہیں اس کے انتخاب کا طریقہ آپ کے اماموں نے بتایا ہے یا قرآن میں ہے؟ یہ بتاؤ. امام کے امام آنے کے سے آنے سے منٹ پہلے آپ کے پاس. دیکھیں میرے محترم ناظرین، بات یہ ہے کہ کیا اسلام ایک کامل دین ہے یا ناقص دین ہے؟ اگر کامل ہے تو اس میں ہر چیز کا طریقہ کار ہونا چاہیے نا، اس میں یہ حکومت بھی آ جاتی ہے. اگر کامل دین ہے کہ اللہ نے دین کو کامل بنا کر بھیجا ہے تو اس میں ہر چیز کا بتایا گیا کہ بھئی آپ کا حکمران کون ہوگا، کیسے حکومت کرے گا، کس طریقے سے حکومت کرے گا، یہ ہونا چاہیے شریعت میں. اگر کہہ دیں کہ ناقص ہے تو پھر نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اگر ہمارے ہاں دین کامل ہے، ٹھیک ہے نا، دین کامل ہے، اور ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے کہ جو سیاسی حکمران ہے وہ شرعی حکمران کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مذہبی پیشوا ہے وہی سیاسی بھی پیشوا ہوگا، عسکری بھی پیشوا ہوگا، وہ معاشرے کا ہر لحاظ سے پیشوا ہوگا. خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور امام معصوم علیہ السلام ہوگا. ان کے علاوہ جو لوگ حکومت کریں گے وہ شرعی نہیں ہے، وہ سیاست کے تھرو بنتے ہیں. وہ ووٹ لینے سے کبھی بنیں گے، کبھی وہ تلوار کے زور سے بنیں گے، کبھی کوئی وصیت کرے گا اب میرا بیٹا میرا بعد خلیفہ بنے، اس طرح بنیں گے. یہ شرعی نہیں ہے، تو ان کی خلافت ہی غیر شرعی ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں ان کو چاہیے جتنا ہو سکتا ہے بھئی انصاف کریں، عدل کریں، ٹھیک ہے نا، اللہ کی دین کے مخالفت نہ کریں. یہ سب کے لیے واجب ہے بھئی، یہ سب کے لیے واجب، لیکن ان کی خلافت حکومت شرعی نہیں ہے. جی سر. جی ماڈریٹر صاحب اچھا، میرا خیال میں دوبارہ اس کو ٹائم دے رہا ہوں. میرا سوال سمجھ نہیں سکا. یہ جو آخری امام کے آنے سے پہلے جتنے بادشاہ آ رہے ہیں، حکومت حکمران آ رہے ہیں،
ان کے لیے ان کی دین کا طریقہ انتخاب کے لیے کون سا طریقہ ارشاد فرمایا ہے؟ وہ قرآن سے یا حدیث سے دکھائے یا کسی امام سے دکھائے کہ آخری امام کے آنے سے پہلے جو بھی سیاسی حکمران ہوگا وہ اس طریقے سے منتخب ہوگا، وہ طریقہ بتائے شریعت سے انتخاب ہوگا بغیر حکومت۔ ہمارے ہاں یہ ہے کل رایت ترفع قبل قیام الحجہ علیہ السلام فصاحب طاغوت، جتنے لوگ آئیں گے امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ سب کے سب طاغوت ہیں، یہ سب کے سب ظالم، جتنے لوگ آئیں گے طاغوت ہوں گے، طاغوت ہوں گے، یعنی پھر نہیں آنا چاہیے، حکومت نہیں کرنا چاہیے ان کے آنے سے پہلے، افراتفری ہونی چاہیے۔ نہیں یہ بات بھی آپ کی غلط ہے۔ دیکھیں جتنے لوگ آئیں گے امام مہدی علیہ السلام اس وقت آئیں گے جب لوگ اتنے انصار ان کے پیدا ہوں گے جو ان کو سپورٹ کر سکیں گے، جو وہ پوری دنیا پہ حکومت کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کے آنے سے پہلے شیعوں کو حکم ہے کہ حق ہمیشہ، دیکھیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے اور بہت ہی کثرت کے ساتھ روایت کی گئی ہے۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام کا آغاز ہوا ہے تنہائی میں، بے کسی میں۔ اسلام کا آغاز جب ہوا تھا بہت کم لوگ مسلمان تھے، بہت ہی محدود افراد مسلمان تھے، مسلمانوں کو مارا پیٹا جاتا تھا اور پٹائی کی جاتی تھی اور تانے دیے جاتے تھے کہ بھئی یہ گمراہ لوگ ہیں، پاگل لوگ ہیں۔ اور پھر اسلام بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے کہ فی دین اللہ افواجا، لوگ داخل ہو گئے، اور پھر ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور پھر دوبارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ سیعود غریبا، بہت جلد دوبارہ اسلام غریب بنے گا۔ فطوبى للغرباء، انہی غرباء کے لیے، انہی چند افراد کے لیے جو اسلام کی اتباع کریں گے، وہی بہتر ہے۔ جو امام علیہ السلام کی غیبت میں دنیا میں ظلم بہی شمار ہوگا اور بدعتوں کی بادشاہت ہوگی، اور اہل حق کا کام یہ ہے کہ انتظار فرج کریں۔ افراتفری کرنا ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم افراتفری کریں، کہ یہ کوئی ذمہ داری ہے کہ ہم افراتفری کریں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اگر ہم اسلامی حکومت بنانا چاہیں، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ امام معصوم علیہ السلام کا حق ہے، اور ہم حکومت بنائیں تو کس کے قاعدے کے، جب کسی قانون کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ حکومت بنانے کا قانون نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ شیعہ کے پاس ہے، نہ اہل سنت کے پاس ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا حکومتی قانون آپ کے صحیح مسلم بخاری میں، تو ہمیں وہ دکھاؤ۔ آپ کے کتب میں صرف یہی ہے کہ خلیفہ فاسق بھی اس کی طاعت کرو، یا خلفاء قریش میں سے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا آپ کے ہاں۔ تو یہ طریقے کا، تو امام علیہ السلام کے آنے سے جتنے لوگ آئیں گے طاغوت ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا کام ہے افراتفری کریں گے، ہمارا کام ہے کہ انتظار فرج کریں، دین کی خدمت کریں، لوگوں سے بہتری کریں۔ اگر کوئی حاکم آتا ہے وہ ہماری خدمت کرتا ہے، ہم پہ ظلم کم کرتا ہے، تو وہ بہتر ہے اس حاکم سے جو ہم پہ زیادہ ظلم کرتا ہے، ہمیں زیادہ مارتا ہے، لیکن سب کے سب ظالم ہوں گے، حکومتیں سب ظالم ہوں گے۔ آپ کا کیا ہے؟ آپ ہمیں کچھ حدیث دکھائیں نا، آپ کو ہمیں کچھ دیکھیں۔ جواب دے رہا نہیں، آپ اپنے ماڈریٹر صاحب سے بات کر دی۔ ایک منٹ ماڈریٹر صاحب، میں نے ان سے پوچھا کہ انتظامی امور کے لیے آپ کی دین نے یا قرآن نے یا آپ کے اماموں نے کون سا طریقہ بتایا؟ انتظامی امور تو چلانے چاہیے امام سے آنے سے پہلے۔ اس کا جواب اس نے نہ دیا، اس نے کہا کہ جتنے آئیں گے ظالم ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم اس کی اطاعت نہ کریں، ہم افراتفری کریں۔ حکومت چلانے کے لیے کوئی طریقہ کار بتایا؟ امام تو آئے گا جب بھی آئے گا، جب نہیں آیا ہے تو جو حکومت ہم بنائیں گے اس کے لیے سیاسی افراتفری سے بچنے کے لیے، لوگوں کو انتظامی امور میں ایک کرنے کے لیے، یکجا کرنے کے لیے کوئی طریقہ قرآن اور حدیث نے بتایا ہے؟ چلیں آپ بتائیں نا، آپ بخاری مسلم ترمذی سے بتائیں نا، آپ بخاری مسلم ترمذی سے بتائیں۔ آپ نہیں دے سکتے، آپ جواب نہیں دے سکتے، میں نے بتایا نا، آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ جی میں نے بتایا، ہم نے بتایا، دیکھیں یا اگر اس نے جواب دیا ہے آپ دوہرا دیجئے، یا آپ بولے کہ اس نے جواب نہ دیا، اس کے پاس جواب نہیں۔ اچھا حسن علی صاحب، میں تھوڑا سوال آسان کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے مفتی صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر امامت کا کانسیپٹ ہے، جس طرح 12 اماموں کا نام لیا جاتا ہے، تو کیا ان کا کوئی طریقہ کار بھی وضع ہوا ہے کہ وہ کیسے آئیں گے، کہ ان کے نام ہی صرف سلیکٹ ہے، نظام نہیں ہے؟ نہیں، اماموں کا نہیں ماڈریٹر صاحب، امام تو آئیں گے 12 امام، ان کے منصوص ہے۔ جو امام نہ آیا ہو آخری امام، اس سے پہلے حکومت تو بنانا پڑتا ہے نا، لوگوں کو سیاسی اس میں نظم میں لانا پڑتا ہے، تو وہ سیاسی نظم کس طرح چلائے جب امام نہ آیا ہو؟ اس کے لیے قرآن اور حدیث میں کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں، کہ جب تک امام نہ آیا ہو وہ پورے سارے کے سارے ظالم ہوں گے، تو ظلم سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ اس کی دین میں ہے؟ ظلم سے بچنے کے لیے، امام کے آنے سے پہلے ظلم سے بچنے کے لیے طریقہ ہے؟ دیکھیں جتنی حکومتیں ہوں گی یہ سب کے سب ظالم، دیکھیں جتنی حکومتیں ہوں گی، ماڈریٹر صاحب کا سن لے، ماڈریٹر صاحب کا سن لے، ماڈریٹر صاحب بتائیں۔ مجھے ان کا
نقطہ سمجھ آ گیا ہے مفتی صاحب کا. وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں جو بیچ کا جو گیپ ہے، مثلا وہ 20 یہ سال تھے، وہ 50 سال تھے، وہ 1 صدی گزری یا 2 صدیاں گزری، اس کے دوران کیا سسٹم کو جسٹیفائی نہیں کیا جائے گا کہ وہ حلال ہے تو کیوں حلال ہے، میں حرام ہے آپ کو ناجائز بتاتا ہے ہوں تو کیوں ناجائز ہے، میں پھر آپ کو جائز بتاتا کیا ہوں ہے اور ناجائز کیا ہے؟ جی لیکن چاہے شیعہ کتب لے لیں چاہے سنی کتب لے لیں نا، اس میں حکومت کا کوئی بنانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یعنی آپ شیعہ کتب لے لیں، یہ جو مسلمان ادعا کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس دین کامل ہے، لیکن اگر آپ قرآن مجید لے لیں، شیعہ کتب لے لیں، سنی کتب لے لیں، اس میں آپ حکومت کیسے بنائیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کتنے وزارت خانے ہوں گے، اس کے قوانین کیا، یہ کسی کے پاس نہیں ہے. ان کے علماء نے اپنے سے کچھ قوانین بنا دیے ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت سارے ان کے علماء کہتے ہیں ان کے اپنے اکابر بہت کہتے ہیں کہ ہمارے اور مغرب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. مغرب کے لوگ اپنے قوانین بناتے ہیں، اپنی عقل سے بناتے ہیں، ہم بھی اپنے عقل سے بناتے ہیں، بس ہم اس کا نام اجتہاد ہم نے رکھا ہوا ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ بھئی اپنے سے قانون بنا دیا اپنے جیب سے. مثلا کوئی مفتی بیٹھ کے قوانین بنا دے کہ بھئی یہ حکومت کو اس طرح ہونا چاہیے. اس بات سے بہت فرق کرتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو کہ بھئی پیغمبر نے کہا کہ تم میرے بعد تمہاری حکومت کا یہ ڈھانچہ، یہ سسٹم، یہ قوانین ہونی چاہیے، یہ ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے، اس طرح کے کام کرنا. ہمارے پاس اس طرح کا کوئی نہیں، نہ شیعہ کے پاس نہ اہل سنت کے پاس. ائمہ طاہرین علیہم السلام ہمارے پاس جو ہے وہ امامت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا اختیار منتقل فرمایا اپنے جانشین کو کہ میری جو، اور وہ جانشین نے پھر کسی اور کو نہیں دیا. حکومت کرنے کا جو حق ہے، حکومت بنانے کا جو حق ہے، ائمہ طاہرین علیہم السلام نے شیعوں کو نہیں دیا کہ تم بھی حکومت کر سکتے ہو، اس طریقے سے تم حکومت کرو، ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اب ایران کی حکومت ہے، ایران نے وہاں پہ حکومت ہے، ان کی مولیوں کی حکومت ہے. اب ان کے قوانین کہاں سے؟ ان کے قوانین شریعت سے نہیں. ان کو نام اسلامی جمہوریہ ایران رکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنا پورا ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ فرانس کی کانسٹیٹیوشن کی کاپی ہے. جیسے پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ انسپائرڈ ہے برٹش کانسٹیٹیوشن سے، اسی نے انہی کے سسٹم پہ. وہ ایران کی جو بالکل وہ ان کا نظام ہے، وہ بالکل جب قانون لکھنے کا وقت آیا تھا نا، خمینی صاحب فرانس میں تھے اس زمانے میں، ان کا ایک ساتھی تھا، ایک کا نام تھا بنی صدر، ایک کا نام ڈاکٹر حسن حبیبی. یہ دو حضرات فرینچ اچھی طرح بولتے تھے. ان کو بتایا کہ بھائی تم قانون ہمارے لیے آئین لکھو، اور انہوں نے آئین لکھا. کیا آئین لکھا؟ انہوں نے فرینچ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا ترجمہ کیا فارسی میں، پھر انہیں کو توڑ موڑ کے کچھ اس میں آگے پیچھے اضافہ کر کے کچھ حذف کر کے اسی کو قانون بنا دیا. تو عرض یہ ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح ہونا چاہیے، تو یہ نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس مسئلے پر کہ حکومت کیسے بنائیں ہم. نہیں، ہمارے پاس احادیث نہیں. کون ہم پہ حکومت کرے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی حدیث نہیں ہے. اچھا مڈریٹر صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے نا ہمارے یہاں پہ میں جواب دوں کہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں. اب الحمدللہ اللہ یاری نے الحمدللہ یہ ناظر سب ہزاروں ناظرین کے سامنے اعتراف کیا کہ شیعہ کی کتابوں میں یا اس کی دین میں حکومت چلانے کے لیے کوئی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہمارے پاس. یہ تو مان لیا الحمدللہ کہ شیعہ کا جو دین ہے وہ کامل نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کے پاس میں نے بتایا کہ حکومت بنانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے اختیار دیا ہے مسلمانوں کو کہ اپنے اختیار پہ اپنے پسند کا آپ نے حکومت بادشاہ بنانا ہے. ہاں، وہ حکومت کس طرح چلائیں گے اس کے لیے سن لیجئے، اس کے لیے ہمارے پاس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی کتاب الخراج ہے، ہمارے پاس امام علماء کی اجتہاد بتا رہے ہیں نا، مولویوں کے اجتہاد بتا رہے ہیں. امام ماوردی نے لکھا ہے الاحکام السلطانیہ ماوردی کی، وہ حدیث کی کتاب تھوڑی ہے، وہ اجتہاد کی کتاب ہے. بات سن لیجئے، بات تو سن لیجئے، درمیان میں مت بولو نا ماڈریٹر صاحب، میں نے 3 منٹ پوری نہیں بولنے دیں. جی مفتی صاحب آپ حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ، حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے. یعنی حکومت جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت چلایا، جس طرح خلفائے راشدین نے چلایا، وہ ہمارے کتابوں میں خوب اسی طرح درج ہے. انہوں نے حکومت تو چلایا ہے نا، اس میں مسئلے حل کیے ہیں خلفائے راشدین نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. جس طرح انہوں نے حکومت چلایا ہے، جس طرح خلفائے راشدین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاست کی، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے. وہ مسئلہ بتائے، سیاسی مسئلہ بتائے کہ اس پہ ہمارے پاس اسلام میں کوئی ہدایت نہ ہو. میں مسئلے کا جواب دوں گا، کوئی بھی ایک مسئلہ بتائے. میں بتاتا ہوں، جواب دیا کہ حکومت کس طرح بنائے. اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. ہاں، عملی طور پر خلفائے راشدین نے ہمیں دکھایا کہ کس طرح ہم حکومت بنائیں گے. عملی طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے سے بنایا گیا.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مشورے سے بنایا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ کو مشورے سے بنایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اعتراف ہے کہ مجھے مشورے سے قتل بھی کیا گیا نا، عثمان کو مشورے کے ساتھ قتل بھی کیا گیا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ میں ثابت کروں گا، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب ایک منٹ شیخ صاحب ایک منٹ دیکھو ایک منٹ شیخ ہاں بات پوری کرنے دیں، حسن علی سے بات پوری۔ نہیں میں سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں شیخ صاحب، دیکھیں شرح المجلہ، مجلۃ الاحکام ایک کتاب ہے، امام شام میں وہ مرتب ہوا ہے، جو آخری خلیفہ تھے انہوں نے مرتب کیا ہے شرح مجلہ، اس میں تمام دفعات ہے، تمام قانون اسلامی قوانین جتنے ہیں دفعات شرح مجلہ میں وہ درج ہے۔ وہ مجھے مسئلہ بتائے کہ اس کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، میں ابھی بتاؤں گا۔ میں پوچھتا ہوں ایک منٹ شیخ صاحب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا شیعہ مولیوں نے حکومت کے متعلق کتاب نہیں لکھی ہے، شیعہ مولیوں نے حکومت کے متعلق بہت ساری کتابیں لکھی ہیں کہ حکومت کیسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کی خدمت میں اب سن لو نا پلیز، اب سن لو، اب اس دو باتوں میں فرق ہے، ایک علماء کے اجتہادات ہیں اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں۔ دیکھیں پیغمبر کے بعد کوئی حجت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا شریعت آنے والا ہے؟ مجھے بتاؤ نا۔ اجتہادیات میں حجت ہے، اجتہادی مسائل میں حجت ہے۔ دیکھو یہ ہمارے آپ کے درمیان فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کیا، اب سن لو، نئے مسائل کون حل کریں گے؟ نئے مسائل میں یہی بتاتا ہوں نا، نیا مسئلہ پوچھوں گا آپ حدیث سے حل کریں، نیا مسئلہ پوچھتا ہوں آپ حدیث سے حل کریں، میرا کام ہے، میں حل کروں گا، میں حل کروں۔ ناقص دین، اجازت ہے مجھے 2 منٹ بات کرنے کی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، یہ علماء کے اجتہادات ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ماوردی نے الاحکام السلطانیہ لکھی ہیں، سیاست پہ کتاب کہ حاکم کو کیا کیا کرنا چاہیے، حاکم کیسے بنتے ہیں، یہ حدیث نہیں۔ اجازت دینا بھائی، اجازت دیں۔ بات یہ ہے کہ کیا احادیث میں نہیں میں ابھی جو ہے نا میرے پاس میں ابھی دوسرے کالر ہیں جن کا ان کا اپوائنٹمنٹ ہے بھائی، ان کا ٹائم ان کو لیں گے، ابھی آپ کا ٹائم ابھی 1 منٹ ہوا ہے۔ ٹھیک بات کریں۔ ہاں عرض یہ ہے کہ روایات احادیث میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں نا کہ علماء کے اجتہادات ہیں، علماء کے اجتہادات، علماء کے خیالات ہیں، یہ کسی پہ ماننا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کا خیال ہے، اس کا فتویٰ ہے، یہ کسی پہ ماننا ضروری نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے، ہمارے نزدیک اللہ اور رسول اور اہل بیت علیہ السلام نے جو لایا وہ اسلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ حجت ہے، باقی حجت نہیں ہے۔ علماء کے کلام حجت نہیں ہوتے، علماء اپنے سے بناتے ہیں کہ بھئی حکومت کو یہ کرنی چاہیے، یہ کرنی، مسئلہ یہ ہے تو یہ کرو، یہ باتیں یہ اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کے لیے حجت ہے تو پھر ہمارا اور آپ کا مبنا اور ہے، مبنا فرق کرتا ہے نا۔ اگر یہ مبنا ہے تو شیعوں کے پاس بھی بہت ساری کتابیں ہیں، حکومت پہ بہت ساری کتابیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو پھر مجھے بتایا کہ شیعوں کے پاس ایسی کوئی کتاب ہے کہ اس میں لکھا ہو کہ حکومت اس طرح بنانا چاہیے، حکومت دیکھیں وہ اہل زلال ہے نا، وہ اہل زلال، میں تو ان کو فاسق مانتا ہوں۔ امام نہ آئے، بات سن لے، جب تک امام آئے تو حکومت چلائیں گے، لیکن امام نہ آیا ہو، کوئی بادشاہ آئے تو وہ بادشاہ کس طرح حکومت چلائے، بادشاہ کس طرح بنے، وہ کتاب بتاؤ، کتاب کا نام بتاؤ۔ شیعہ ایک بہت بڑی قوم ہے، ٹھیک ہے، شیعہ میں ہر طرح کے مؤلف موجود ہیں، ہر طرح کے مفکر موجود ہیں، ہر طرح کے مختلف قسم کے جوانب میں بولنے والے موجود ہیں، لیکن یہ تشیع نہیں ہے۔ تشیع وہی ہے جو اللہ، رسول اور اہل بیت علیہ السلام نے بتایا۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ شیعہ میں بادشاہ نہیں ہونا چاہیے، حکومت نہیں ہونا چاہیے امام سے پہلے، ان کی بادشاہت اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ اگر کوئی بادشاہ بنتا ہے نا، یہ اس کی بادشاہت، دیکھیں بادشاہت وہی ہے دین کی، حال پہ امام نہیں ہے۔ دیکھو پانی نہ ہو تیمم کرتے ہیں نا، ابھی امام نہیں ہے تو حکومت تو بننی چاہیے نا۔ یہ ہیں یہ جو حکومتیں بنتی ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ حکومتیں یہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ جو لوگ حکومت بنتے ہیں نا وہ حلال حرام کے پابند نہیں ہوتے کہ بھئی یہ لوگ بیچارے ہیں، میں مجبور ہو کے حاکم حکومت بنتا ہوں۔ حکومت ہمیشہ سے رہی ہیں۔ ہاں اچھا ایسا حدیث بتاؤ کہ امام نے کہا ہو کہ جب تک میں نہ آؤ تو حکومت نہ بناؤ، یہ حدیث بتاؤ۔ بہت زیادہ کونوا احلاس بیوتکم، نہیں جب تک میں نہ آؤ میرا انتظار کرو۔ کل رایۃ ترفع قبل قیام الحجہ، قل کونوا احلاس بیوتکم کل رایۃ ترفع قبل قیام الحجہ علیہ صنف صاحب و طاغوت۔ اوکے، تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ دین کامل ہے، تو آپ قرآن اور سنت سے، یہ دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں بھائی صاحب معاف کرو، آپ کی جہالت، بھائی صاحب معاف کیجیے گا، ہم ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھ، دیکھیں میں نے دوسرے سے بات کرنی ہے، سمجھتی ہوں تو پھر جواب کیا دوں۔
دیکھو میرا خیال دیکھو ہے شیخ صاحب یہ باتیں جو ہے نا، ایک ایسا شخص جو وہ سمجھتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں، دوسروں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا مبانی میں ہمارے آپ کے مبانی میں بڑا اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اس طرح جلدی میں بات کرنا آسان نہیں ہے. اس موضوع پہ مفتی صاحب کبھی نشست رکھ لیں نا، اس موضوع پہ آپ الگ نشست رکھ لیں، کیونکہ یہ تو بڑا لینتھی موضوع لگ رہا ہے. آگے کسی اچھا پوچھ لے، یہ سوال یہ ہم سے پوچھ لے، ہم جواب دیں گے. جی حسن دیکھیں صاحب سوال تو بہت سارے ہیں نا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عثمان کی کون کون سی غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے ان کو صحابہ نے قتل کیا. جی مفتی صاحب آپ کے پاس 3 منٹ ہے، بولیں آپ. اور اگر آپ کہتے ہیں صحابہ نے قتل نہیں کیا، تو اگر آپ کبھی چاہیں تو ہم گفتگو کرتے ہیں کہ عثمان کس لیے قتل ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اور کیا ان کے قتل میں عائشہ ملوث ہیں، طلحہ ملوث ہیں، بڑے بڑے صحابہ مدینے میں موجود تھے، کسی نے عثمان کو نہیں بچایا، عثمان پہ پانی کاٹا گیا، عثمان کو پانی نہیں دیا. میں جواب دے رہا ہوں، جی بسم میں جواب دے رہا ہوں. یہ سراسر الزام اور جھوٹ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غلطیاں کی ہے، اجتہادی غلطیاں ہو سکتی ہے. سن لے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ایسی غلطی نہ کی ہے کہ کوئی صحابی اس کے خلاف کھڑا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے ان کے پہرادار رہ چکے آخر عمر میں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کیا، ان کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ان کا پہرا دیا ہے. تمام صحابہ کرام عثمان کو چاقو کس نے مارا تھا؟ عثمان کو چاقو کس نے مارا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک حدیث کے پیشگوئی کے مطابق ہوئی ہے. نبی کس نے چاقو مارا تھا نا؟ مارنے والا صحابی تھا کہ نہیں تھا؟ عمرو بن الحمق الخزاعی، عمرو بن الحمق الخزاعی، عمرو بن صحابی ہے. مجھے جواب موقع نہیں دے رہا ہے جواب کا. ہمارے ایک منٹ، ماڈریٹر کچھ کہنا چاہ رہا ہے. ایک منٹ ماڈریٹر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بولیں. میں کہہ رہا ہوں حسن صاحب مفتی صاحب کا جواب لے لیں. نہیں بس یہ بات جو ہے نا لمبی ہے، یہ بات لمبی ہے. یہ اس بات پہ دلائل کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے نا. یہ اس طرح میرا سوال سن لیجیے ابھی. نہیں، دوسرا منتظر ہے نا، ان کو ٹائم دیا ہوا، پہلے سے ٹائم دیا ہوا. وہ آدمی پہلے سے ٹائم دیا ہوا، اس بیچارہ منتظر ہے، اس کا حق بنتا ہے. بہت شکریہ رانا بھائی، بہت شکریہ. اللہ کو عزت دے. بہت شکریہ دونوں. تھینک یو. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف